نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ حضرات سامعین کرام، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا کہ جس نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ فلاں شخص دوزخی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ کون شخص ہے کہ جو میرے فلاں گناہگار بندے کو میری قسم کھا کر دوزخی کہہ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کی بخشش فرما دی اور جس نے کہا ہے اس کے ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ کسی بھی بندے کو کہ جس کے اعمال میں کچھ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن وہ صاحب ایمان ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ جنتی کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ دوزخی کا کر سکتے، کیونکہ یہ فیصلہ فرمانے والی ذات بس ایک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہی حاکم حقیقی ہے، وہی خالق حقیقی ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہی سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہی سب سے قطعی اہم اور سب سے بڑا فیصلہ فرمانے والا ہے، اور اس سے بڑا فیصلہ کسی کا نہیں ہے۔ تو اللہ ہی کا یہ اختیار ہے، اللہ جس کو چاہے جنتی فرما دے، جس کو چاہے دوزخی فرما دے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ وہ حضرات کہ جن کو قرآن کریم نے دوزخی کہا ہے، جیسے کہ مشرکین، کافرین، یہود و نصارہ، تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کو قرآن کریم نے ہی دوزخی کہا ہے، کیونکہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کافرین، کافر وہ ایمان سے دور ہے، اگر وہ ایمان والا ہوتا تو کافر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے مشرکین کہ جو مختلف خداؤں کی عبادت کرنے والے ہیں، اگر وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا تو مشرک نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے یہود و نصارہ کہ جنہوں نے اپنے مذہب کو بدل دیا، کتابوں میں تحریف کر دی، اصل جو اللہ کے احکامات تھے ان میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، چنانچہ وہ بھی قرآن کریم کے لحاظ سے، قرآن کریم کی روح سے گمراہ ہے، انہیں قرآن کریم نے گمراہ قرار دیا اور دوزخی قرار دیا گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو قرآن کریم
اور احادیث مبارکہ ایمان سے دور بتاتے ہیں اور کافر بتاتے ہیں۔ چنانچہ ان کے کہنے میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن ایک ایمان والے کو، ایک کلمہ پڑھنے والے کو کہ جس کے اعمال میں بظاہر کمزوریاں نظر آتی ہے، یہ نظر آتا ہے کہ یہ فلاں گناہ کے اندر ملوث ہے، یا فلاں گناہ کے اندر ملوث ہے، یا عبادت سے دور ہے، یا بندگی سے دور ہے، لیکن مومن ہے، تو ہم اس کے حق میں دوزخی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یا ایسے شخص کے بارے میں اس کا عکس بھی سوچئے، ایسے شخص کے بارے میں جو 5 وقت نمازی ہے، جو عبادت کرنے والا ہے، ریاضت کرنے والا ہے، اس کے حق میں ہم یہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں کہ یہ جنتی ہے، نہ ہم کسی کو جنتی کہنے کے حقدار ہیں، نہ ہم کسی کو دوزخی کہنے کے حقدار ہیں۔ امید رکھیں بس اچھی اللہ سے، وہ بھی اچھی، کسی گناہگار کے حق میں دوزخی ہونے کی امید نہیں، یہ اس کا حکم نہیں ہے۔ فرمایا اللہ سے اچھی امید رکھو۔ تو امید تو رکھی جا سکتی ہے، اور الایمان بین الخوف والرجاء، حضور نے فرمایا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، یعنی نہ تو اتنا خوف ہو کہ اتنا خوف طاری ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی کہ اب اللہ معاف بھی فرمائے گا، یعنی اتنا خوف عذاب کا، اتنا خوف کہ اب یہ سمجھ لیا کہ اب تو دوزخ میں پکا جانا ہی جانا ہے، اللہ نہیں بخشے گا، اور اتنی امید کہ ڈرنا ہی ختم کر دیا، ارے بخشے جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، ارے نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، یہ گناہ کر لیا تو کوئی اللہ معاف کر دے گا، اتنی امید ہو گئی کہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرے جا رہے ہیں، نافرمانیوں پہ نہ، اور یہ امید اللہ بخش دے گا، تو یہ امید ہے اللہ بخش دے گا، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو خوف بھی ہو، امید بھی ہو، اسی کا نام ایمان ہے، اور اسی نظریے کا نام، اسی سوچ کا نام ایمان ہے کہ بندہ اللہ سے امید بھی قائم رکھے اور خوف بھی اس کا رہے، کہ گناہ کی طرف بڑھتے وقت خوف بھی ہو، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو کہ مولا مجھے معاف بھی فرما دے گا، اور مولا مجھے اچھے لوگوں میں شامل فرمائے گا، نیک لوگوں کی جماعت میں شامل فرمائے گا، جنت میں شامل فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا، میرے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ فیصلے اللہ تبارک و تعالی فرمانے والا ہے، بندے نہ حاکم ہیں، بندے نہ فیصلہ کرنے والے ہیں، یہ تکبر کی بات ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کے حق میں یہ فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ انسان اپنی عبادت کے اوپر یا اپنی نیکیوں کے اوپر اس انداز سے گویا کہ اب فخر کر رہا ہے یا زعم ہے کہ اس نے ایک سامنے والے شخص کے بارے میں اتنی آسانی سے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ دوزخی ہے۔ نہیں معلوم اس کی عبادتیں مقبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، یہ سجدے اس امید پہ تو ہو رہے ہیں، یہ بندگی، یہ عبادتیں اس امید پہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گا اور اللہ کے دربار میں یہ پسند آئیں گی، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے، اس بات کی کون ضمانت لیتا ہے کہ یہ سجدہ جو کیا ہے ابھی یہ مقبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ مقبول بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی کوئی ضمانت نہیں لے سکتا۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس بندے نے ابھی سجدہ کیا تو اس کا سجدہ اللہ کو پسند آیا۔ ہم سب میں سے نماز ادا کریں گے، کس کا سجدہ خدا کو پسند آیا، نہ میں جانتا نہ آپ جانتے، کوئی نمازی نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا سجدہ
اللہ کو پسند آتا ہے، کس کا تکبیر کا پڑھنا اللہ کو پسند آتا ہے، کس کا قیام اور سجود اللہ کو پسند آتا ہے، کس کی حمد و ثنا بیان کرنا اللہ کو پسند آتا ہے، یہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اس لیے یہ فیصلہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے کسی کے حق میں۔ فیصلہ وہ کرے جس کو معلوم ہو، اور وہ ذات صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ مخلوق کو یہ اختیار نہیں ہے، یہ خالق کا کام ہے، یہ خالق کا اختیار ہے، وہی فیصلے فرمانے والی ذات ہے، اور اللہ سے ہر وقت بندہ ڈرتا رہے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس بھی دے رہی ہے کہ ہم اللہ کا خوف بھی رکھیں، ایسے جملے اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے، ایسی باتیں اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے کسی مسلمان کے حق میں، کسی کمزور کے حق میں، کیونکہ انقلاب آنے میں دیر نہیں لگتی ہے، حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے، ماحول بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ امید رکھے، بھروسہ رکھے، اس کا خوف بھی رکھے، اور سب کے ساتھ ہمدردی کا اور پیار کا معاملہ رکھے، کسی کے حق میں بدگمانی قائم نہیں کرے۔ ایک مزاج ہے، یہ مزاج ہے کہ اچھی گمانی، اچھا گمان یہ جلدی قائم نہیں ہوتا، بدگمان انسان جلدی ہو جاتا ہے، بدگمان بہت جلدی ہوتا ہے، لیکن اس کے حق میں اچھا گمان یہ قائم کرنا، اس میں وقت لگتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت اور مزاج ہے کہ وہ کسی کو برا بہت جلدی سمجھ لیتا ہے، لیکن اچھا سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ تو پھر اتنی جلدی برا کیوں سمجھا ہے؟ برا سمجھنے کے لیے بھی وقت لگنا چاہیے، یعنی اس کی تحقیق ہو، اس کی جانچ ہو، اس کے ہر طریقے سے احوال پر نظر ہو، پھر یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہاں یہ کمی اس کے اندر ہے یا یہ خوبی اس کے اندر ہے، تو اس کے حق میں اچھائی یا برائی کا فیصلہ کیا جائے۔ لیکن یہ مزاج ہے اور طبیعت ہے لوگوں کی کہ اچھا گمان اتنی جلدی لوگوں کے حق میں قائم نہیں کرتے جتنا بدگمان ہو جاتے ہیں لوگوں کے حق میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدگمانیوں سے بچائے، ہمیں تہمت لگانے سے بچائے، اور مولا تبارک و تعالی اس کی ذات کے اوپر کامل توکل عطا فرمائے، اور اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ بچانے کی کوشش کرنے کی ہر مسلمان کو توفیق نصیب فرمائے، اور ایسی باتوں سے جو گمراہ کن ہے، جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے، ان باتوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔